अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहावलपुर का वो सियाहती मकाम जो सन 1942 में बनाया गया। वो था शेर बाग, जिसे हम आज के दौर में बहावलपुर के ज़ू के नाम से जानते हैं। इसका रीवैम्पिंग का मंसूबा कहाँ तक पहुँचा और मौजूदा ज़ू की सूरत हाल क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाज़रीन, आज आपको लेकर आए हैं जनूबी पंजाब के उस खित्ते में जो कि एक पाकिस्तान बनने से पहले रियासत कही जाती थी और उस रियासत का नाम था बहावलपुर। और इसी रियासत के अंदर नवाब ऑफ बहावलपुर ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो ज़ू बनाया था, जिसे शेरबान का नाम दिया गया था। और उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि ये ज़ू जब पाकिस्तान बनने से पहले का है, मगर आज भी इस ज़ू की हालत वही 1942 या 1900 की दहाई में हमें ले जाती है। दौरे जदीद के अंदर दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है। अगर हम अपर पंजाब की बात करें तो देखते हैं कि नए से नए ज़ू बनाए जा रहे हैं और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बनाए जा रहे हैं। और इस ज़ू की बात की जाए तो ये ज़ू आज भी इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। और हुकूमत की तवज्जो का क्यों मुंतज़िर है? वो इस वजह से कि हुकूमत यहाँ पर फ़ंड प्रोवाइड करे। फ़ंड होंगे तो ये ज़ू जो है वो फल फूल पाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस ज़ू की ख़ास बात कि ये वाहिद ज़ू है पूरे पाकिस्तान में जो कि शेरों की ब्रीडिंग के हवाले से नंबर 1 पर है। और इसने सैकड़ों तादाद में शेर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को दिए हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ूज़ में आप जब शेर देखने जाते हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा शौक़ रखते हैं कि हमें शेर देखना है और जंगल का बादशाह देखना है। तो जंगल का बादशाह यहाँ की पैदाइश है और यहीं से ही पूरे पाकिस्तान के तमाम ज़ूज़ में जो है वो डिलीवर किया जाता है। अब इस वक्त सिविल सोसाइटी मेरे साथ मौजूद है जो कि यहाँ के मकीन हैं। उनसे जानते हैं कि कब से इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से आज तक इस ज़ू के ऊपर क्या कुछ किया गया और इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है? देखें, रियासत बहावलपुर एक बड़ी अमीर रियासत थी और यहाँ की आवाम से इंतहाई मोहब्बत करती थी। यहाँ के नवाब जो थे उनका ये इश्क था कि वो आवाम के लिए बहुत सारी तफरीह गाहें उन्होंने बनाई, ग्राउंड्स आबाद किए और एक मॉडल रियासत जो होती है वो इतने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने एक बहावलपुर को एक प्रोग्रेसिव रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। यहाँ की तफरीगाहें भी बड़ी मशहूर थीं। उन्हीं में से एक अहम तरीन जो तफरीगाह है वो बहावलपुर शहर में ये 1942 में कायम की गई थी और आज तक अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। लेकिन इसके साथ जैसे वसेब के साथ सलूक किया जा रहा है, मुतासिबाना और बड़ा मनफी, वही सलूक जो है यहाँ के जानवरों के साथ भी लगता है उन्होंने रवा रखा हुआ है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्रीडिंग हो रही है, मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे का बजट जो है वो बिल्कुल ही काट दिया गया है। पहले की तरह पहले कम से कम इतना होता था कि जानवरों को तो खाना मिल जाता था। अब तो ये है कि कहाँ अरबों का बजट आया करता था जो इसका हक़ है, और लेकिन इन्होंने इस दफ़ा कट करके उसको चंद करोड़ का कर दिया है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि यहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी नहीं होंगी तो ये जानवर बेचारे कैसे ज़िंदा रह सकेंगे? ये तो आप उजाड़ना चाहते हैं ना। और इसकी जो भी इसके हक़ बनता है वो आप इनके हवाले करें और इसको, ताकि एक बेहतरीन किस्म का तफरीह का आवाम को मुस्तकिल मैसर रहे। अच्छा, इसी के साथ सर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये कब से इसकी हालत जो है वो ऐसी है, या इसमें कोई आपने तब्दीली भी देखी अभी तक जब से आप यहाँ पर हैं? मेरा नहीं ख्याल, शायद जो नवाब बना के गए थे उसमें रोज़ बरोज़ ये ख़त्म होता जा रहा है। इसके अंदर वो जानवरों की तादाद बहुत कम हो गई है। और लेकिन इसके बरक्स अपर पंजाब में जो ज़ू है वो अरबों का बजट भी उसके लिए अवेलेबल होता है, उसके लिए नए नए जानवर भी अवेलेबल होते हैं। सेब की जो आवाम है उनका कोई हक़ नहीं है। आप इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं?
آپ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے یہ سب کچھ پرووائڈ کرنا عوام کے لیے، تو آپ تقسیم اور متعصبانہ رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں بہاولپور کے زو میں اور لاہور کے زو میں کہ ان کو اربوں روپے کے وسائل دے دیں، اور بہاولپور کے زو کو آپ اس طرح خالی کر رہے ہیں کہ کسی طرح جلد از جلد جو ہے یہاں جتنے بھی جانور ہیں اور یہ اپنی موت آپ مر جائے خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد یہ زمین آپ جو ہیں وہ کمرشل کر دیں، تو بہاولپور کی عوام ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی۔ کمرشل بات بہت اچھی کی ہے جی، کس چیز کا ویٹ ہے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ جانور چلے جائیں تو آپ اسے پھر کمرشل کر دیں گے؟ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ آپ اب نجکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ بڑے دعوے کر رہی ہیں کہ جی میں پنجاب کو ایک فاسٹ ورلڈ کنٹری کے ساتھ ملاؤں گی، میں پنجاب کو پیرس جیسے اس کے جو شہر ہیں ان کو ڈیولپ کروں گی، خاص طور پہ لاہور تو ہے ہی ہے، ملتان اور بہاولپور کو، تو اس لحاظ سے زو جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کس طرح کردار جو ہے وہ ادا کرے گا؟ کیا اسے بھی پیرس کے لحاظ سے بنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بہاولپور کے زو میں موجود ہوں اور بچپن سے اس میں آتا رہا ہوں، میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ جو اس وقت کے نواب صاحب نے جو اس میں کی تھی ڈیولپمنٹ، اور اس میں بس چند ایک گراؤنڈ کی صفائی کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آیا مجھے، بلکہ یہاں پر جو ایک جہاں پر ایلیفینٹ تھے وہ بھی اپنی موت آپ مر گئے اور دوبارہ نہیں لائے گئے یہاں پہ۔ اور اس زو کو جو بچوں کے لیے تفریح گاہ تھی وہ ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اور کہیں توجہ نہیں دی، نہ ملتان میں دی ہے، نہ بہاولپور میں، نہ جنوبی پنجاب میں۔ تو ان کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ یہاں کے لیے جو اس کا مختص بجٹ ہے وہ دیا جائے اور اس کو رینویٹ کر کے اس کو نئے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالا جائے، اور یہ بہترین تفریح گاہ ہے اور اس پر کافی ریونیو بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، مگر اس پر افسوس یہ ہے کہ یہاں پر کچھ توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو یہاں پر جو ہے توجہ کی ضرورت ہے، بجٹ کی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور آج کل اب سے 80 سال یا 100 سال پہلے ایک بنا ہوا ایک جو یہاں پر زو تھا پارٹیشن سے پہلے کا، تو اس کو اسی حالت میں ابھی تک رکھیں کہ کب تک یہ سروائیو کرے گا۔ تو جیسے یہ محلات وغیرہ ہیں وہ ویران ہو گئے ہیں، یہاں بہاولپور میں نواب صاحب نے ایجوکیشن پر توجہ دی، کالجز بنائے، یونیورسٹی بنائی، لائبریریاں بنائی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے عوام کے لیے خیال رکھا کہ یہاں پر تفریح بھی ہو، اور تفریح کے لیے ہمارے پاس بہاولپور میں اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس کو بھی صادق پارک بھی تو ہے جی۔ نواب صادق پارک جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں کوئی تفریح بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے تعلیمی سلسلہ بھی ہے، یہاں پر بچے آ کر جانور دیکھتے ہیں، جانور یہ تعلیمی سلسلے میں بھی آتے ہیں کہ پرندے دیکھتے ہیں، مختلف نایاب قسم کے نسلوں کے جو مختلف چیزیں ہیں وہ یہاں پر آبزرو کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے پاکستان میں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں، وہ اسی لیے کہ یہاں پر جو بچے آتے ہیں تو ان کے لیے جو کورس پڑھایا جاتا ہے ان میں جو دیے جاتے ہیں جو پرندوں کی تصویریں اور یہ وہ ساری کی ساری ادھر اگر اویلیبل ہوں تو یہ پریکٹیکلی ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ باعث جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مزید ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے اور اس پر بجٹ خرچ کرنا چاہیے۔ بجٹ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ اگر اس طرف آتے ہیں تو یہاں پر گھگیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ سے اتنی بریڈنگ ہائی ہوئی ہے کہ اس وقت یہ اوور کراؤڈڈ ہے۔ اگر حکومت اس سے ریونیو اکٹھا کرنا چاہے تو اچھا سا ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے، کیونکہ پرندوں مارکیٹ کے اندر اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں اور آکشن کروا دیں اور آکشن کرا کے ایک اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے، اور وہی پیسہ جو ہے وہ دوبارہ اس زو پر خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں کر رہی حکومت؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی مزید آگے لوگوں سے بات کریں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب مزید ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں اور ہم اس وقت جو ہے وہ لائن کیجز کے سامنے، میرے عقب میں اس وقت جو لائن ہے وہ اندر گرمی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی لوگوں سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب نے بجٹ رکھا ہے، آپ نے بجٹ بھی دیکھا ہوگا، ترقیاتی بجٹ
کے نام پر اربوں روپے رکھ دیے گئے، تو کیا ترقیاتی کاموں میں زو کی اپ گریڈیشن نہیں آتی؟ کیا لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کی جو جگہیں ہیں کیا وہ نہیں آتی؟ کیا اس طرف حکومت کیوں نہیں توجہ دیتی؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس پر خصوصی توجہ دینی تھی یہ حکومت پنجاب کو، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے بھاولپور زو کو، جسے شیر باغ کا نام تھا، 1942 سے آج تک اس میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں آئی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. عمارتیں دیکھیں وہی پرانی کی پرانی ہیں، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ٹی آئرن گارڈر بھی ان کے ٹوٹے پڑے ہیں. اب اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں ملتمس ہوں کہ جو اس کا بجٹ ہے اسے بحال کیا جائے، اور اسے خصوصی طور پر جس طرح فرید گیٹ کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے بھاولپور زو کو بھی بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور اپ گریڈیشن لاہور زو جیسی کی جائے، اور اس میں سفاری پارک بھی اگر اہتمام کر جائے تو ہمارے بھاولپور کے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا. اب دیکھیں یہاں میرے خیال میں 5 بچے دیے ہیں، یہاں بہت زیادہ بریڈنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بھاولپور میں، اور زو ہمارے بھاولپور شہر کے لیے واحد تفریح کا ذریعہ ہے. اور ہم حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا جو بجٹ ہے اپ گریڈ کیا جائے. اس کے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس میں صرف ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہے بصورت دیگر. واقعی میں کہتا ہوں کہ واقعی صفائی جو ہے، عمارتیں دیکھیں وہ ویسے کی ویسی ہیں جو 1942 کی ہے، وہ اس میں کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی، کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب وقت بدل گیا ہے، بہتر ہے کہ ہماری حکومت پنجاب جو ہے اس پر خصوصی توجہ دے اور اسے اپ گریڈ کرے. اچھا، اسی کے ساتھ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جی بڑا اچھا پارک بنایا ہوا، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال ہے. لال سوانرا اس کے ساتھ ایک ایڈیشن آ جاتا ہے، وہاں پر گینڈے رکھے گئے، تو یہاں پر ہاتھی تھا، اب وہ سارا ہی کچھ ہی ختم ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی نااہلی تھی؟ زو کی نااہلی تھی، زو کیپرز کی نااہلی تھی، یا گورنمنٹ کی نااہلی تھی جس نے انہیں دیکھ بھال کے لیے فنڈ جو ہے وہ مختص نہیں کیے تھے؟ دیکھیں یہ جانور ہیں، وہ زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں، انسان کا بھی پتہ نہیں چلتا. اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہاتھی کی تو وہ اس کا ریپلیس لازمی کریں. حکومت وقت جب فنڈ ہی نہیں دے گی تو کہاں یہاں نئے جانور خریدے جائیں گے، یا ہاتھی کیسے آئے گا، گینڈا کیسے آئے گا؟ اس طرح کی چیزیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زو کو، اس کو شیر باغ کو پرووائڈ کرے. جناب شیر باغ کو آپ نے ابھی بات کی کہ جی فرید گیٹ کو جو ہے وہ اس کی ریویمپنگ کی گئی، اسے بڑا خوبصورت بنا دیا گیا، تو وہ تو چلو ہے وال سٹی کے انڈر، وال سٹی نے کر دیا. تو کیا جو یہاں پر وائلڈ لائف مینجمنٹ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وائلڈ لائف مینجمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ لیکن انہوں نے اس طرف توجہ یقیناً دے رہے ہوں گے، لیکن اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی انہیں دینی چاہیے تھی. اور اس پہ کیونکہ مطالبات ہوتے ہیں ان کی طرف سے، مطالبات جاتے بھی ہیں، آگے کنسیڈر نہیں ہو پا رہے ہوتے. حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وائلڈ لائف کے وہ فلفل کرے، اور اس کے مطابق ان کو سہولیات پرووائڈ کرے. حضور آپ بتائیے گا، اب یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہوتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھ رہے تھے فاختائیں ہیں، طوطے ہیں، مینائیں ہیں، تو وہ اب اوور کراؤڈڈ ہو رہی ہیں، یعنی کہ ان کے بچوں کی افزائش اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب پنجروں میں جگہ نہیں ہے. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ جو پرندے ہیں یا یہ جو جانور ہیں اگر ان کو سیل آؤٹ کر دیا جائے یا دوسرے زو کو جو ہے وہ فروخت کر دیا جائے، کیونکہ انٹر ڈپارٹمنٹ جس طریقے سے چیزیں فروخت ہوتی ہیں یا فنڈنگ ہوتی ہے تو اس طرح کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اس زو کے لیے بھی، اور اس زو کی اپ گریڈیشن بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. یہ بہاولپور کا چڑیا گھر قدیم چڑیا گھر ہے. لاہور کے بعد اس کا اگر پوری ڈویژن میں نمبر آتا ہے تو دوسرا نمبر بہاولپور کا ہے. لیکن یہ 1942 سے لے کر جب نواب صاحب نے بنایا زبوں حالی کا شکار ہے. دیکھیں آج تک اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اس میں جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اس پہ پراپر فنڈ خرچ کیے جائیں، اس کے ملازمین کی پراپر ٹیک کیئر کیا جائے، جتنے جانور ہیں ان کی کیئر کیا جائے. لیکن ایسا کچھ بھی ہمیں یہاں پہ جو ہے نا آج تک ہم چڑیا گھر میں موجود ہیں، یہاں ہم شیر کے پنجرے کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی 5 بچے دیے ہیں شیر نے، اتنی بریڈنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کافی جیسے آپ نے بتایا جانور موجود ہیں، پنجرے بھرے پڑے ہیں.
اگر ان کو ہم جو اس آکشن میں ان کو سیل کر کے اس کا پیسہ ہم یہ اسی زو پہ لگائیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ تفریح کا سب سے بڑا پورے ڈویژن کا یہ جگہ ہے زو۔ پہلے شیر باغ کے نام سے تھا، اب جس کو زو قرار دیا گیا، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ گھاس کی بھی کمی ہے، پراپر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ تاکہ وزٹر آئیں۔ سب سے زیادہ سکول والے بچے آتے ہیں، سکول والے یہاں آ کر انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ان کو پراپر تفریح نہیں فراہم کرنی، ان بچوں کو ہم نے پراپر انٹرٹین ہی نہیں کرنا۔ جب وہ آئیں گے، جہاں سے جو بھی ٹرپ آتا ہے، جتنے قائم پور سے، حاصل پور سے، یہاں رحیم یار خان سے، دور دور سے سکول کے، پرائیویٹ سکول کے ٹرپ یہاں پر آتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ملتان سے آتے ہیں، سب علاقوں سے، پورے ڈویژن سے یہاں پہ ٹرپ آتے ہیں، لیکن ٹیل دی اینڈ جب جاتے ہیں تو بڑے مایوس ہو کر جاتے ہیں۔ انہیں کہا جی یہ بہاولپور کا چڑیا گھر اتنا زبوں حالی کا شکار ہے، آیا اس پہ کیوں پراپر فنڈنگ نہیں ہو رہی؟ میری جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے، اس پر توجہ دی جائے۔ جتنے یہاں پہ جانور ناپید ہو چکے ہیں ان کو پروڈیوس کروایا جائے، یہاں پہ چڑیا گھر کی حالت کو بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو صحیح انٹرٹینمنٹ مل سکے۔ یہاں پہ اسکول کے بچوں کے علاوہ باقی فیملیز بھی آتی ہیں انٹرٹین کے لیے، اپنا انجوائے کے لیے، اپنا جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک میوزیم بھی ہے، اس میوزیم کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ میوزیم بھی میرے بھائی زبوں حالی کا شکار ہے، جہاں پر آپ دیکھ لیں پہلے تو اتنا اچھی وہ اپنا اس میں چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں وہاں سے وہ ختم ہو رہی ہیں، وہ دوبارہ ان میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو رہی۔ ان کی جو ہے نا عمارت خستہ حالی کا شکار ہے، اس کی عمارت اپ گریڈ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کو بہترین ایک تفریح کا مقام ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے انٹرٹین کر سکیں، ان کے آنے کا مقصد پورا ہو۔ اچھا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لاہور زو کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا کسی اور شہر کے زو کی، وہاں کی ٹکٹ جو ہے وہ 500 سے 1000 روپے کے درمیان ہے۔ یہاں کی ٹکٹ کتنی ہے؟ یہاں کی ٹکٹ لگ بھگ میرے خیال میں 100 روپیز ہے ٹکٹ، ٹھیک ہے نا، 50 روپے ٹکٹ ہے یہاں کی نا، 50 روپے ٹکٹ بھی بالکل نارمل رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ نارمل ایز کمپیئر ٹو لاہور۔ نارمل ہے وہ اس لیے کہ یہاں کے اسکول کے غریب بچوں نے آنا ہوتا ہے، دوسری فیملیز نے آنا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی یہ حالت، ٹھیک ہے نا، اربوں روپے کا فنڈ جو ہے نا وہ اس پر نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کے اس کی میری گزارش ہے سی ایم پنجاب صاحبہ سے کہ اس کی حالت کو آ کے ایک بار دیکھیں تو صحیح، ان کے ٹی آر این کی کیا کنڈیشن ہے، ان کی عمارت کی کیا کنڈیشن ہے۔ مہربانی فرمائیں، اس کا جو بجٹ ہے اس کو جو ہے پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں، جس طرح آپ نے اپنا لاہور میں اپ گریڈ کیا ہے زو کو، سفاری قائم کیا ہے، یہاں پہ بھی سفاری قائم ہو سکتا ہے ایک سائڈ پہ۔ ہم نے انٹرٹینمنٹ دینی ہے پیارے بھائی، لوگوں کو ہم نے انٹرٹین کرنا ہے، نہ کہ لوگ آئیں اور مایوس ہو کر جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس مہنگائی کے دور میں، افراتفری کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں بچے جو ہے وہ مر رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو مار رہی ہے، یا کہیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی لاہور میں چھت گری ہے بچوں کے اوپر۔ تو اس طرح کے جب ٹینشن زدہ ماحول میں بندہ تھوڑا سا اگر انجوائے کرنے کے لیے جانوروں کے ساتھ آتا ہے تو وہ خود کو جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جانور جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بلکہ آپ کے مینٹلی طور پر ریلیکس کرنے کا بھی ذریعہ جو ہے وہ بنتے ہیں، کیونکہ جانور جتنے بھی ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جانور کیوں پالتے ہیں، وہ اس وجہ سے پالتے ہیں کہ تھوڑا سا مینٹلی طور پر ریلیکس ہو جائیں۔ مگر یہاں پر حالات یہ ہیں کہ صفائی نو ڈاؤٹ 1 لاکھ صفائی ہے، اور مگر جب ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ زیرو ہے، اور انویسٹمنٹ کرنی کس نے ہے؟ وہ کرنی ہے حکومت نے، وہ ذمہ داری ہے حکومت کی۔ تو ابھی مزید آپ کو وزٹ کرائیں گے زو کا اور لوگوں سے بات بھی کریں گے۔ وقت بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ہم نے زو دکھایا کہ زو کے جو اندر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کیا کچھ مانگ رہے ہیں حکومت سے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی جاندار ہیں، اور ان جانداروں کو جو صحیح رکھنے کے لیے وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ فیاض صاحب موجود ہیں جو کہ ویٹ ہیں اور آفیشلی یہاں کے ڈاکٹر ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا بیماریاں انہوں نے یہاں پر دیکھی ہیں اور کون کون سی ٹریٹمنٹ جو وہ ابھی تک کر چکے ہیں۔ سر، آپ کو تو پہلے ویلکم کرتے ہیں فیاض صاحب شو میں۔ اچھا فیاض صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ زو جو ہے عوام نے بڑی تعریف کی ہے،
جانور جو ہے وہ کافی حد تک صحت مند بھی نظر آ رہے ہیں، اور کافی حد تک کیا بہت ہی اچھے صحت مند ہے کہ شیروں کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو شیر باغ اسے کہا جاتا تھا جس نام سے یہ مشہور تھا. تو یہاں کے شیر جو ہیں تو وہ بھی واقعی بڑے طاقتور ہیں اور بچے پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بھر میں جو ہے وہ یہاں سے بچے جا رہے ہیں. ایسی کیا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو کہ یہ شیر بھی اتنے ہیلدی ہیں اور بچے اتنے آ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے جانوروں میں بریڈنگ آ رہی ہے، اور اس ٹائم برڈز کے اندر آپ دیکھ لیں اور انگولیٹس کے اندر ہیں، اور شیروں میں بھی بچے آ رہے ہیں. بیسک ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی ہیلتھ کی حساب سے اور فیڈنگ کے حساب سے، تو اس میں ہماری اوپن ہاؤس پالیسی ہے. الحمدللہ جو بھی کوئی باہر سے آتے ہیں وہ اوپن ہاؤس ہماری پالیسی ہے. جو فروٹس ہیں، سپلیمنٹس ہیں، اس میں لائیو اینیملز کو ہم جو ہے نا ان کو فیڈ کراتے ہیں، ان کو پراپر چیک کرتے ہیں، ان کا انسپیکشن کرتے ہیں، اینٹی مارٹم کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اور جو گرمیوں کے حساب سے ان کی کولنگ فینز ہیں، اور ان کی جو ہے نا گلوکوز ہے اور او آر ایس ہے، سپلیمنٹیشن ہے، وہ ساری ان کی جاری کی ہوئے ہیں. برف کے ان کی ڈائٹ میں او آر ایس بھی شامل ہے اور گلوکوز بھی شامل ہے؟ جی گلوکوز بھی ڈالتے ہیں ہم نے، او آر ایس بھی ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو سیرپس ہیں اس کی لیور کو جو میٹابولک سپورٹ کے لیے ہیپامرز ہے اس طرح کے، وہ بھی. اس کے علاوہ برف کے جو پورے بلاکس ہیں وہ اب ہم نے 24 آورز بھی ان کو جو ہے نا پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہاولپور گرم علاقہ ہے، یہاں پر گرمی ہوتی ہے 48. چولستان کا علاقہ، ڈیزرٹ ایریا آس پاس سارا، تو ویسے ہی گرم ہوتا ہے بالکل. تو گرمی میں ہر انسان کا برا حال ہو جاتا ہے. تو یہ کارنیورز ہیں کہ گوشت کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے پھر زیادہ ان کو ہیٹ لگتی. تو اس کی مینجمنٹ پوری کی ہوئی ہے الحمدللہ. تو شیر پراپر بریڈ کر رہے ہیں، اچھے ماحول میں مینٹین ہے. اچھا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ آپ یہاں پر ٹریٹ کر چکے ہیں، اور زیادہ تر کون سی بیماریاں یہاں پر پرندوں کو اور جانوروں کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ جی اس کے لیے پراپر پہلے تو ان کی ڈیورمنگ ہونی چاہیے. اگر آپ ان کی ڈیورمنگ نہیں کریں گے تو پیٹ کے جو کیڑے ہیں ان کی گروتھ نہیں ہونے دیں گے، اور مختلف بیماریاں بھی ان میں پھیلائیں گے. اس کے علاوہ ان کی ویکسینیشن ہے. آپ ویکسین اپنے ٹائم پہ کریں گے، برڈز کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے. تو ویکسینیشن سے جو آنے والی جو بیماریاں ہیں ان کا تدارک ہو جاتا ہے. باقی میوچل فائٹس کے کیسز کافی سارے ان میں آبزرو کیے ہیں، وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. تو گٹ پرابلم ان میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ گوشت کھاتے ہیں. گوشت آپ کو پتہ ہے ڈیلیڈ ڈائجیشن ہوتی ہے اس کی، اور ایکٹیویٹی اگر کم ہو تو اس میں یہ کامن ہو جاتے ہیں گٹس کے پرابلم. اچھا، اسی کے ساتھ یہاں پر ہرن بھی ہیں، یہاں پر اور بھی تو کارنیورز، ہربیورز بھی تو ہے نا کارنیورز کے ساتھ. تو ہربیورز کے ساتھ آپ لوگ کیا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا کیا دیکھ بھال ہے؟ کیونکہ کارنیورز کے لحاظ سے تو یہ ٹاپ پر جا رہا ہے، ہربیورز کا کیا حساب کتاب ہے؟ جی ہربیوور میں نیل گائے میں ہمارے 5 جو ہے نا بچے آئے ہوئے ہیں. اس طرح کالے ہرن میں بھی بچے آئے ہوئے ہیں، چنکارے میں بھی بچے آئے ہیں، اسپاٹڈ میں آئے ہیں، اور وہ جو فان ہے ہمارے پاس وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ہم چنے ڈالتے ہیں، چنے کے ساتھ ان کو گلوکوز ڈالتے ہیں پانی کے اندر، اور اس کو منرلز بھی ڈالتے ہیں. جو وائٹ گولڈ منرل مکسچر آتے ہیں وہ ان میں ہم نے کیری آن کیے ہوئے ہیں. اور ان کی جو آن سپاٹ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے فوری طور پر ان کی جو ہے نا ہم پوری کرتے ہیں. کوئی بیماری اگر آ جائے تو اس کو پراپرلی ہم نے اس کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول بنایا ہوتا ہے. تو اس کو ہم فالو اپ کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جانور اچھی صحت میں بھی ہیں، بریڈ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی. جانور جو ہیں جی وہ بھی بریڈ بھی کر رہے ہیں اور اچھی صحت میں بھی ہیں. تو ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ وزٹ کرائیں گے یہاں کی عمارات کا، خاص طور پہ شیر باغ کے نام سے منسوب یہ زو جو ہے اس کی شیر جہاں پر رہتے ہیں اس کی کلونی کیسی ہے، یعنی کہ اس کے جو پنجرے کی حالت ہے، اس کی بلڈنگ کی حالت ہے، اور وہ کس طریقے سے یہاں پر انہیں رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی دکھائیں گے. تو رہیے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین، اب ہم اس پرسنالٹی کے ساتھ ہیں جو گزشتہ 25 سال سے یہاں پر شیروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ان کا نام ہے اسلم، اور شیربان وہ یہاں پر اس نام سے مشہور ہیں، اور پچھلے 25 سال سے شیروں کی حفاظت کر رہے ہیں. شیربان اسلم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے سر. اچھا اسلم، یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں پر 25 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو شیروں کو کس طریقے سے تم نے قابو کرنا شروع کیا؟ تمہاری آواز کے اوپر وہ بولتے ہیں، تمہاری آواز کے اوپر وہ بھاگتے ہیں، تمہاری آواز کے پیچھے وہ پاگل ہیں جیسے؟ سر اوپر اللہ ہے سر، نیچے ہمارے استادوں کی دعا ہے سر. ان کی دعا ہے تو سر ہم ادھر ٹھہرے ہیں سر. سر یہ ہمارے استادوں نے بڑی محنت کی ہے، آج ہم محنت کر رہے ہیں سر. ان کو دعا دیتے ہیں سر. اچھا، کس طرح کی محنت ہے؟ کس طریقے سے شیر کو تم سکھاتے ہو کہ وہ تمہاری آواز کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں؟
सर जी ये माँ के पेट में होते हैं ना सर, तो हमारी आवाज़ सुनते हैं सर। सर हमें दुआ है इधर बहावलपुर चिड़ियाघर में, इधर हमने रीछों की नस्ल ली है, टाइगरों की ली है, शेरों की ली है सर। सर हमने हर नस्ल ली मगर है। नाम तुम्हारा शेरों से ज़्यादा पैदा हुआ। बिल्कुल सर, ऐसे ही सर, अल्लाह की नेमत है सर। अच्छा, पिछले 25 साल में सबसे खुशी का लम्हा जो है वो तुम्हारे यहाँ पर कौन सा रहा है? सर जब बच्चे पैदा होते हैं शेरों के, टाइगरों के, रीछों के, बड़े खुश होते हैं सर। अच्छा, वो क्यों खुश होते हो भाई? ये सर हमारे चिड़िया की बेहतरी है सर, अच्छा, चिड़ियाघर की बेहतरी है। बेहतरी है सर। तो जो बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो देखभाल भी माँ की तुम ही करते हो? जी भाई बिल्कुल सर। खाना पीना भी तुम ही देखते जी सर। हो? किस तरह खाना पीना देखते सर उसको देखते हैं जब ये गब्बन है तो हम सर उसके लिए दूध, अच्छी खुराक, गोल गोल गोश्त की बोटियाँ सर, पैदाइश के बाद भी, पैदाइश से पहले भी उसकी अच्छी देखभाल करनी पड़ती। हो? अच्छा, इसी के साथ ये बताओ कि जाहिर सी बात है शेर जो है वो एक जंगल का जानवर है और ख़तरनाक जानवर है, तो कोई ऐसी सूरत हाल भी देखी है कि जिसमें तुम्हें डर लगा हो या तुम्हारे लिए एक चैलेंज की सिचुएशन बन गई हो अपनी जान बचाने के लिए या शेर की जान बचाने के लिए? ये सर हमें उस्ताद बता गए हैं, जब नर मादा मीट पे हो सर उस टाइम एक हफ्ता हम नज़दीक नहीं जा सकते, हम जितना ट्रेनिंग भी की हो। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे दूर रहें। तो कोई ऐसा वाकया है जिसमें कोई ख़तरनाक सिचुएशन तुमने देखी हुई हो और उसे तुमने संभाला हो? सर बिल्कुल, कई दफ़ा ये जो गर्म होते हैं, हीट पे हो जाते हैं, ये पीछे भाग पड़ते हैं। अच्छा, मगर हमने कभी ना डंडा मारते ना सोटा, अपने रब को याद करके बाहर निकल आते हैं। अच्छा, रब को बाहर याद करके बाहर निकल आते हैं। बाहर। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुमने बर्फ़ की सिलियाँ भी रख रहे थे अंदर अभी, तो और मैंने वो भी देखा कि तुम्हारे एक इशारे के ऊपर जो है वो शेर आया, फिर अंदर गया, फिर वापस आया, फिर अंदर गया, और फिर उसी के साथ शेर को तुमने एक आवाज़ लगाई, उसने दहाड़ा भी। तो ये कौन सी आवाज़ें हैं जो कि तुम शेर के ऊपर इस्तेमाल करते हो? ये हमारे उस्तादों को देखते थे, वैसे ही हमने किया सर। ये वही आवाज़ें हैं? वही आवाज़ है सर। कितने अरसे से तुम्हारे उस्ताद जो हैं वो शेरों को यहाँ पर सिखाते थे? सर हमारे दौर में उस्ताद नवाज़, उस्ताद कालू राम, ये दो उस्ताद गुजरे हैं, हमने उनके साथ काम। कितना अरसा उन्होंने काम किया यहाँ? सर मैंने उनके साथ 20 साल काम किया है। यानी कि वो 20 साल पहले यहाँ पर थे और 25 साल तुम्हें हो गए? जी सर, ऐसे यानी कि ये तो 45 साल से तुम हो यहाँ? हाँ जी, जैसे पैदाइश चिड़िया में हुए सर, घर ही अंदर है सर। अच्छा, इसके साथ ये बताओ कि अब यहाँ पर तुमने अभी तक 45 सालों में क्या तब्दीली देखी है? ये सर यहाँ हाथी हो, यहाँ ज़ेबरा हो, ये चीज़ें हो, यहाँ आवाम बहुत आए सर। इससे भी ज़्यादा सर। वैसे खूबसूरत है हमारा चिड़ियाघर, मगर इनसे ज़्यादा खूबसूरती हो जाएगी। इनसे ज़्यादा खूबसूरती हो जाएगी गेंडे भी अगर आ जाएं। गेंडे भी आ जाएँ सर। अच्छा, इसी के साथ ही ये बताओ कि अब रीवैम्पिंग की जा रही है, यानी कि इसकी जो है तनज़ीर आराइश जो है दोबारा से की जाने की जो है वो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो किस तरह की रीवैम्पिंग चाहते हो तुम यहाँ पर, किस तरह की तब्दीली चाहते हो? सर जैसे हमारे नवाब सादक ने बनाया था ना, उस जैसा बनाया सर। उसकी रियासत में इसने बहुत हमें एक मुरब्बा चिड़ियाघर दिया सर। हम सब जो नौकरी करते हैं ऊपर खुदा है, नीचे बनाने वालों को दुआ देते हैं। एक मुरब्बे से ज़्यादा? हाँ, एक मुरब्बे से ज़्यादा है सर। 40 एकड़ जो है वो एक मुरब्बे से ज़्यादा होता है सर। तो आखिर में आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हो? आवाम आए सर, यहाँ रिलैक्स हो, दरख्तों के नीचे बैठे, जानवर देखे सर, खुश हों सर, हमारे भी शहर की बेहतरी होगी सर। ठीक है जी, इनके भी शहर की बेहतरी होगी, और जाहिर सी बात है शहर की बेहतरी नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी है, आवाम की बेहतरी है, क्योंकि ये जनूबी पंजाब का एक यूँ समझे सहाफ़ती मकाम है, और पुराने दौर की यादें आज भी इसकी बिल्डिंग से जो है वो नुमायाँ होती हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं क्रिएटर ज़ू के, जो कि ज़ू की पूरी देखभाल करते हैं। शहबाज मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये रीवैम्पिंग मंसूबा क्या है और यहाँ पर ज़ू के हालात जो हैं वो किस तरीके से। सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। मान साहब, ये बताइएगा कि ये रीवैम्पिंग का जो मंसूबा है ये है क्या, और इससे ज़ू को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? जी थैंक यू जी। एक्चुअली जो ये रीवैम्पिंग जो हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें दो चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखा है। उसमें एक तो एनिमल की वेलफेयर, और दूसरा भी जो है ना पब्लिक के लिए एक न्यू फैसिलिटी क्रिएट करना। एनिमल की वेलफेयर में अगर बात करें तो उसमें ये था कि न्यू केजेस हैं, और वो केजेस इसी ही तरह डेवलप होंगे जैसे उनकी हैबिटेट है, या जैसे वो जो एक अपने माहौल में रहते हैं, तो उसी ही तरह मतलब उन्हीं की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यू केजेस होंगे, न्यू स्पीशीज़ आएंगी, न्यू एनिमल्स आएंगे। तो एनिमल की वेलफेयर के एस्पेक्ट से ये चीज़ें थी।
दूसरा पब्लिक है, पब्लिक में डिफरेंट चीज़ें हमारी आ रही थी, जैसे में न्यू कैफेटेरिया, न्यू सिटिंग एरियाज़ हैं, हमारे जैसे अगर पार्किंग है तो न्यू पार्किंग की डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह की पब्लिक और एनिमल वो दोनों को करके न्यू एक बिल्कुल न्यू इंटरनेशनल लेवल का एक जो है वो स्ट्रक्चर वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, इसी के लिए जो हम देखते हैं वो तकरीबन 3 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई थी। अब वो 3 अरब 40 करोड़ की रकम जो है वो 2 साल पहले जो की गई थी, अब उसे क्या समझते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची, क्या है उसका स्टेटस? जी ये चीज़ें अभी तो पाइपलाइन में हैं, लेकिन होपफुली कि उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी पाइपलाइन में है। जी पाइपलाइन में, मगर हमने बाद में ये भी सुना कि वो 3 अरब 40 करोड़ रुपए थे जो वो वापस चले गए, और फिर दोबारा जो है वो 10 करोड़ रुपए जो है वो अब आ रहे हैं। तो 10 करोड़ रुपए से क्या रीवैम्पिंग जो है वो पूरी हो पाएगी? जी मेरा ख्याल पहले तो जो है जो एक सुनने में जो हमारा वो एक कम्युनिकेशन में थी कि मेरा ख्याल वो जो सैलाब वगैरह या उसकी कोई वजह थी या उस वजह से कोई हाल्ट हुआ था एक टेम्परेरी। दूसरा जो है ये जैसे आपने अभी 10 करोड़ की बात की है, तो इसका अभी हमें उसमें इतना नहीं है कि अगर वो रिलीज़ कर रहे हैं तो किस कंपोनेंट के अगेंस्ट है, इसमें थोड़ा सा हम ब्लैंक है। ब्लैंक है, कोई मसला नहीं, जाहिर सी बात है, मगर जाहिर सी बात है क्योंकि देखें ना, अब 10 करोड़ कहाँ 3 अरब और कहाँ 10 करोड़। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि शेरों की अफजाइश हो रही है और दूसरे और नस्लों के जानवर परिंदे जो हैं उनकी अफजाइश की जा रही है, तो इस अफजाइश की देखभाल जो है वो आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे जो टेन्योर है हमने कोशिश की है कि एनिमल की वेलफेयर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो हैं उसको अडॉप्ट करें। उसमें हमारा जो ज़्यादातर होते हैं कि समर और विंटर 2 प्रोटोकॉल्स हमने उसको फुली जो है इसमें नाफिज किया, और इसमें माशाल्लाह जो है हमारे पास चाहे अंगुलेट हैं, जो डियर्स वगैरह हैं या कार्निवोर है, उसमें बड़ी अच्छी हमारे पास ब्रीड आई है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे चेहरा तो माशाल्लाह हमारे पास 5 तो शेर के जो हैं वो कब्ज़ आए हैं। इसी तरह हमारा फेलो डियर है, वो कभी इधर ब्रीड नहीं था किया, उसने माशाल्लाह बच्चा दिया है। इसी तरह अप टू 20 जो है हमारे डिफरेंट फिर जो हमारे अंगुलेट्स हैं, एंटीलोप हैं, उसके बच्चे हैं। तो हमने जो कोशिश किया है कि उसमें बेस्ट उनकी जो न्यूट्रिशन है, बेस्ट उनकी हैबिटेट मैनेजमेंट, कि इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, और साथ में फिर जो पब्लिक का। लेकिन एनिमल के हिसाब से हमने जो ये प्रैक्टिस जो है आती डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इसको फॉलो करें, हमने उसी को फॉलो किया, अडॉप्ट किया है, और माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट जो है फिर हमारे। इसी के साथ ही ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है फैमिलियाँ आती हैं यहाँ पर, बच्चों के ट्रिप्स आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या चीज़ें ऐसी रखी गई हैं? क्योंकि जानवर है और वाइल्ड जानवर है, तो हमने पिछले दिनों ये भी सुना है कि शेरों के पास एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी एक शख्स की टाइगर्स के पास। तो इसकी जो आपने सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्रोटोकॉल्स रखे? नहीं, सिक्योरिटी के तो बड़े हमने सख्त जो हैं अडॉप्ट किए हैं हमने। उसमें ये है कि हमने कोशिश किया कि जितने भी हमने उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, हर सेक्शन पे हमारा पूरा फिर हमने अलग से एक सिक्योरिटी विंग बनाया है। उसके हमारे इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर सामा साहब हैं हमारे इंचार्ज हैं, और फिर हर सेक्शन वाइज, और उनको कहा है कि 24/7 आपने उसको ऐसे वेकेंट नहीं छोड़ना पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक आती है, उनकी जब एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन होती है उनको नहीं पता होता कि कितने ख़तरनाक हैं या जो जानवर हैं वाइल्ड, उनका आगे से क्या रिएक्शन होगा। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल हमने वेकेंट नहीं छोड़ा हुआ। उसमें हमारा यह है कि सिक्योरिटी के तो सबसे ज़्यादा अगर हम मैं कहूँ तो सिक्योरिटी के हमारे बड़े सख्त इंतज़ाम हैं। इसी के साथ ये बताइएगा कि आप अगर कंपैरिजन करते हैं लाहौर के साथ, तख्ते लाहौर जिसे हम कहते हैं आपके चेहरे पे हंसी आ गई सारी से बात है, तख्ते लाहौर जी लाहौर वालों का, और हमारी वज़ीर आला जो हैं वो भी अब लाहौर की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, जबकि देना तो उन्हें पूरे पंजाब पर चाहिए, और उनके दावे भी हैं ये। और इसी के साथ आप क्या समझते हैं कि जो लाहौर का ज़ू है, अगर हम उससे इससे कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस नज़र आता है? नहीं, इसमें कंपैरिजन वाला देखें ना, एक तो ये है कि वो रिसेंटली अभी आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल वो तो अभी रिवैम्पिंग और उसमें डेवलपमेंट हुई है, और हमारा जो है ये इन फ्यूचर में जो है, तो ये फ्यूचर की चीज़ है वो अभी प्रेजेंट और पास्ट के, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जी काफ़ी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जी रिवैम्पिंग जो है वो करवाई जाए, ताकि ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म हो सके, क्योंकि जनूबी पंजाब का सर ये सबसे बड़ा जो है वो ज़ू है। और अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि अब यहाँ पर एक शख्स है जिसकी अपर पंजाब तक जो है वो आवाज़ है,
اور وہ ہے اسلم شیربان. بندہ کون ہے اور یہ آپ کا جو زو کا ادارہ ہے یا وائلڈ لائف کا ادارہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کی خدمات کے عوض اسے کچھ پروٹوکولز دیے گئے ہیں یا کوئی انعامات سے نوازا گیا؟ جی اسلم اصل میں ہمارے جو شیروں کا اٹینڈنٹ ہے اور بہت کمپیٹنٹ ہے. یہ ہے کہ پھر فیملی ٹو فیملی جو ہے یہ چلتے آ رہے ہیں ہمارے پاس اور کافی نالج ان کو بڑا ہے. ان کے جو ان کی ہینڈلنگ ہے, ان کی آبزرویشن ہے, مطلب ایک بیہیویئر کو بتا کے وہ بتا دیتے ہیں کسی بھی اینیمل کا. تو یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, ہمارا ایسٹ ہیں. جو ہم نے اپنے لیول پہ کیا ہے کہ جیسے اس کو ریزیڈنس وغیرہ ہم نے وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے اور جنرل فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہم نے ان کو نا, مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کریں تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو, اگر 100% نہیں تو 70% ہم ان کا خیال کریں, ان کو پے بیک کریں. جیسے میں پھر آپ سے ذکر کیا کہ ریزیڈنس ہے اور باقی فیسلٹیز جو ہے نا وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں. باقی یہ ہے کہ جیسے پھر ہمارے جو سالانہ جب ہمارا ختم ہوتا ہے ان میں پھر ہم ان کو انسینٹیو ہے, آنوریریم ہے, ہم وہ بھی ان کو دیتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ریویمپنگ اگر آپ کو بجٹ مل جاتا ہے تو کتنے عرصے میں ریویمپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی؟ ویسے تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں جو ایک ڈاکومنٹ ہے ہمارا PC پن ہے یا اس میں ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ شاید یہ ابھی اس کے حساب سے دیکھیں تو شاید کنٹینیو ہوتا, تو میرے خیال سے اگر ہے کہ 3 سال میں ہو جانا تھا. یہ ہے کہ ابھی جیسے وہ ڈیلے میں اور پائپ لائن میں ہے تو اس کو شاید ریوائز کر کے تو میرا خیال 3 سال تو جو میری ایک اپنی ججمنٹ ہے کہ 3 سال تو شاید اس کو لگیں گے. 3 سال تو لگیں گے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر پرندوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اوور کراؤڈڈ نظر آ رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی جانور اوور کراؤڈڈ ہو جاتا تو آپ اسے سیل کیوں نہیں کر دیتے تاکہ گورنمنٹ اور زو کو جو ہے وہ بینیفٹ ہو سکے, اس کا پیسہ جو ہے وہ یہ زو میں ہی آئے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہماری بڑی اچھی بریڈ, برڈز اور اینیمل دونوں میں بڑی اچھی بریڈ آئی ہے. تو اس میں جو ہے ہمارا بھی ماشاءاللہ پچھلے سال اور اس سال کا کر کے بڑا اچھا اسٹاک آ گیا. اس میں ہم نے ایک پرپوزل جو ہے وہ موو کر دی ہے اور اس میں ہم نے سارے ان کے بینیفٹس ہیں کہ ان کی سیل اور جو آپ کے ریکننگ کاسٹ ہے اس میں کتنا ڈفرینس آئے گا. ایک مطلب ان کو سیل کر کے ہم اپنی سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف کیسے موو کرتے ہیں, تو ایک پرپوزل جو ہے یہ ہم نے موو کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہوپ فلی جو ہے یہ ود ان ویک جو ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پازیٹیو ہماری اس میں. عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے آخر کے اندر؟ ہاں عوام کو یہ ہے کہ وائلڈ لائف ہے یہ بڑے ایک ایسٹ ہے. دیکھیں آہستہ آہستہ جو وائلڈ لائف ہے ان نیچر سے وہ ختم ہو رہی ہے. زو بالکل ایک بہت اچھی جگہ ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو ان کو آپ کیمرے سے شوٹ کریں نہ کہ گن سے, اور دوسرا جو ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان کو وائلڈ لائف میں بھی جو ہے زو کے علاوہ جو ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس میں بھی پریزرو کریں اور اس میں بھی آبزرو کریں. شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ زو جو ہمارا ہے وہ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے, اور حکومت اگر ہماری توجہ دے اور اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے تو یہ زو جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جنوبی پنجاب کا زو جو ہے وہ بن سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے بنام سرکار ٹیم جو سوال چھوڑ کر جاتی ہے حکومت کے لیے کہ کیا تخت لاہور کے لیے ہی سب کچھ ہوگا یا جنوبی پنجاب میں اس زو کو جو کہ پاکستان کا ایک سیاحتی مقام بھی ہے اور ہیریٹیج بھی ہے, اس کو پریزرو رکھنے کے لیے یا اس کے اپ گریڈیشن کے لیے جو ہے وہ حکومت کوئی ایک مختص بجٹ جو اعلانات کرتی ہے مگر وہ ایوارڈ جو ہے وہ کب کرے گی, یہ وقت دیکھتے ہیں کب بتائے گا. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.